میرے عزیزو، یہ بہت بڑی درسگاہ ہے، یہ بہت بڑی جگہ ہے جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو ہمیں، کل انشاءاللہ موضوع شروع، اپنے آپ کو ہمیں قریب کرنا ہے اپنے امام سرکار سید الشہداء سے۔ جس طریقے سے آج آئے، جب باہر جائیں تو ایسا محسوس ہو کہ ہم کچھ قریب ہو گئے امام حسین سے، اور شکر کرتے ہوئے جائیں۔ جب آئیں تو سوچتے ہوئے آئیں کہ کون کون سے گناہوں کو آج چھوڑنا ہے اور امام سے قریب ہونا ہے۔ اس کو بیان کرنا چاہ رہا تھا، نہیں پہنچ پایا، اور جب نکلے تو شکر کرتے ہوئے جائیں، پروردگار تو نے مجھے پاک کرنا شروع کر دیا۔ اور جب اس طریقے سے انسان مطیع بن جاتا ہے امام کا، تو ایسے مطیع کو تاریخ کے دامن میں مسلم کہا جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں اطاعت کی حد۔ مدینہ سے کیوں نکلے ہیں سب جانتے ہیں، کہہ کے چلے ہیں کہ میں، جو میرا ابھی عرض کیا، جو میرے ساتھ چلے گا شہید ہوگا، یعنی میدان شہادت کو گرم ہونا ہے، وہ بھی امام کے پرچم کے تلے۔ کس شوق سے نکلنے والے نکل رہے ہیں، اور اس میں مسلم کے جو اس کی تلوار کا عرب لوہا مانتے ہیں، جس نے کتنی جنگوں میں جہاد کیا ہے جناب مسلم نے۔ آج جناب مسلم کس شوق سے چلے ہوں گے، اب وقت آیا ہے جہاد کا کہ میں اپنے مولا کے رکاب میں جہاد کروں گا۔ کس شوق سے جناب مسلم چلے ہوں گے، اور کیا انداز ہوگا جناب مسلم کا۔ مکے پہنچے، مولا کے ساتھ ہیں۔ مکے میں امام حسین نے کہا کہ مسلم، کوفے سے بہت خطوط آ رہے ہیں، مسلم تم کوفے چلے جاؤ اور جا کر کے وہاں کے حالات سے مجھے مطلع کرو۔ سب جانتے ہیں جناب مسلم، ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ مولا کسی اور کو بھیج دیں، آقا ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ میں نے کسی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ ایک بار بھی جناب مسلم نے کچھ کہا ہو، کہا تو چھوڑیے دل میں کچھ گزرا ہو۔ کیوں نہیں گزرا دل میں، ہمیں کیسے معلوم؟ امام حسین کے جملے سے۔ امام حسین نے کوفے والوں کو خط لکھا، یہ خط ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب کی طرف سے مومنین و مسلمین کے نام۔ تمہارے خطوط ہمارے پاس آئے ہیں، آخری آنے والے ہانی اور سعید ہیں جنہوں نے مجھے خطوط دیے۔ تمہارے بہت سے خطوط کے مضامین ایک ہیں کہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، ہم ہدایت پر لینا چاہتے ہیں۔ میں تمہارے درمیان اسی کام کے لیے بھیج رہا ہوں، توجہ کیجئے۔ انی باعث لکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی۔ اپنے بھائی کو، اپنے چچا کے بیٹے کو، عربی میں بھائی صرف سگے بھائی کو کہا جاتا ہے، اپنے بھائی کو، اپنے چچا کے بیٹے کو، اور اپنے اہل بیت میں ایک بھروسے مند فرد کو بھیج رہا ہوں، اور اس کو میں نے امر کیا ہے کہ وہاں کے حالات مجھے بتائے، اور تم لوگ مسلم کی بیعت کرنا۔ کیا فضیلت ہے جناب مسلم سلام اللہ علیہ کی۔ اب دیکھیں، امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ تم سب مسلم کے ہاتھ پر میری بیعت کرنا، نہیں، تم سب مسلم کی بیعت کرنا، بایعو ہو، اس کی بیعت کرنا، یعنی مسلم کے ہاتھ پر مسلم کی بیعت، یعنی امام حسین کی بیعت، یعنی جناب مسلم کا ہاتھ اب امام حسین کا ہاتھ ہے۔ جس نے اس ہاتھ پر بیعت کر لی، اس کو حسین ابن علی کی بیعت کی ضرورت الگ سے نہیں پڑے گی، یہی بیعت ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مقام کب نظر آئے گا؟ جب مسلم قلب و جگر سے حسین ابن علی کے ساتھ ہوں۔ لے لیا پیغام، لے کے چل دیے، راستہ کٹھن ہے، مشکل ہے۔ بعض نے یہ لکھا کہ مدینے آئے، مدینے سے 2 لوگوں کو لے کر کے مسلم کوفے گئے، بعض نے وہیں سے کوفے گئے۔ کوفے پہنچے، جا کر کے مختار ثقفی کے گھر پر قیام کیا، لوگوں کو جمع کیا، امام حسین کا خط پڑھ کر کے سنایا۔ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں۔ آنے والے جھوٹے نہیں ہیں، توجہ کیجئے، یہ سارے کے سارے دھوکے باز نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے منافق نہیں ہیں، لیکن وہی جو بار بار کہہ رہا ہوں، محبت کے درجات ہیں۔ کون سی محبت انسان کو روکے گی جان دینے کے لیے حسین کے سامنے؟ یہ مرحلہ ہے، اس پر انشاءاللہ کبھی اور گفتگو ہوگی۔
جناب مسلم کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی. کتنی تاریخ لکھی, کتنی تعداد لکھی تاریخ نے؟ تقریباً 18,000 لوگوں نے بیعت کی, کر لی. 18,000 ایک اچھی بڑی تعداد ہے. جناب مسلم نے خط لکھ دیا, مولا اتنے لوگ ہماری بیعت کر چکے ہیں, کوفہ میں اتنے لوگ آپ کے لیے آمادہ ہیں, تشریف لائیں, یا جو بھی. خط چلا گیا. ادھر یزید کے جواسیس نے یزید کو لکھا کہ اگر کچھ دن کوفے میں مسلم ابن عقیل اور رہ گئے تو کوفہ ہاتھ سے چلا جائے گا. یزید نے ابن زیاد کو جو بصرے کا والی تھا وہاں سے بصرے میں والی رکھ کر کے اس کو کوفے بھیج دیا. وہ اپنا بھیس بدل کے منافقانہ طریقے سے وارد ہوا. لوگوں کو یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ امام حسین آنے والے. اس نے بنی ہاشم کا لباس بنایا, پہنا, اپنے آپ کو اس طرح کا بنایا تاکہ لوگ سمجھے کہ امام حسین آ رہے ہیں, اور اس طریقے سے کوفے میں وارد ہوا. لوگوں نے استقبال کیا, اس نے چہروں کو پڑھنا شروع کیا, لوگوں کو پہچانا, اور اس کے بعد اگلے دن آ کر کے اس نے خطاب کیا لوگوں کے سامنے. ڈرایا لوگوں کو یزید سے, ڈرایا حکومت سے لوگوں کو, اور کہا جس نے بھی مسلم کا ساتھ دیا اس کا خون حلال ہے, اس کا مال حلال ہے. اب جن کے دلوں میں محبت اس معیار پر نہیں تھی انہوں نے ساتھ چھوڑنا شروع کیا. کچھ لوگ ایسے تھے, مختار جیسے لوگ, جو قید کر لیے گئے, اسیر کر لیے گئے, ہانی کو قتل کر دیا گیا. اس طرح کے لوگ موجود ہیں. لیکن کچھ لوگ جن کی محبت میں وہ کمال نہیں تھا, اس پر میں بار بار بحث کر رہا ہوں آپ کے سامنے, انہوں نے ساتھ چھوڑنا شروع کیا. نوبت یہ آئی کہ عقیل کا لال اکیلا ہو گیا. آج پہلی محرم گزر گئی. پہلی محرم میں ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم کربلا کے پہلے شہید یعنی مسلم ابن عقیل کا تذکرہ. امام حسین جب خیمے سے نکلے ہیں روز عاشور, عصر عاشور, آخری مرتبہ جب خیمے سے باہر آئے, ادھر ادھر آپ نے دیکھا تو کوئی دکھائی نہیں دیا. تھا کون جو دکھائی دیتا؟ سارے تو میدان جنگ میں سو رہے تھے. امام حسین نے پکارا, نام لے لے کے پکارا. آپ کو معلوم ہے سب سے پہلا نام کس کا لیا؟ امام حسین نے آواز دی, آئین مسلم ابن عقیل. یہ پہلا نام تھا, آئین مسلم ابن عقیل, آئین ہانی ابن عروہ, آئین حبیب ابن مظاہر. امام حسین نے جناب مسلم کو کربلا میں کس طریقے سے شریک رکھا. کربلا کا پہلا شہید جناب مسلم سلام اللہ علیہ. مسجد کوفہ جہاں جناب مسلم نماز پڑھاتے تھے تو مسجد چھلکا کرتی تھی لوگوں سے. آج جب جناب مسلم نماز پڑھانے آئے, یعنی تقریباً 7 ذی الحج کو جب مغرب عشاء کی نماز جناب مسلم نے پڑھائی تو لوگوں جناب مسلم کے ساتھ صرف 30 لوگ تھے اس مسجد میں, جو بھر جاتی تھی لوگوں سے. اس میں صرف تاریخ کی تعداد لکھی ہے, صرف 30 لوگ. اور جب نماز پڑھا کے چلنے لگے ہیں تو 10 لوگ, باقی جا چکے. اور جب باب الکندہ سے باہر نکلے ہیں تو اکیلے. جناب مسلم کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہم وطن سے دور غربت میں اکیلے ہو گئے, اب ہمارا کیا ہوگا, اب ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں, کسی بات کی فکر نہیں ہے. صرف فکر ہے تو اس بات کی کہ میں مولا کو کیسے ان حالات کی اطلاع دوں. وہ بھی اس لیے نہیں کہ مولا کو پتہ نہیں ہے, نہیں, جناب مسلم کی معرفت اس بات کے لیے گواہ ہے کہ جانتے ہیں مولا, لیکن میں اپنی ذمہ داری پورا کروں, میں اپنی ذمہ داری کو پورا کروں جس لیے مولا نے مجھے بھیجا تھا. اسی فکر میں رات بھر کبھی اس طرف جاتے ہیں راستے پر پہرا بیٹھا ہوا, کبھی اس طرف جاتے ہیں راستے پر, وہاں بھی لوگ موجود ہیں, فوج لگی ہوئی ہے کہ مسلم کوفے سے نکلنے نہ پائے. پوری رات کوفے میں ٹہلتے رہے. جب صبح ہوئی تو گھوڑے کو شاہراہ پر چھوڑ کر کے ایک ٹوٹی سی مسجد میں پناہ لے لی. اب یہ 8 کا دن ہے جو گزرا. جب رات آئی تو پھر نکلے کہ شاید کہیں سے کوئی راستہ مل جائے. اب گھوڑا نہیں ہے, اب پیدل ہیں, اکیلے ہیں, جدھر جاتے ہیں اس طرف پہرے لگے ہوئے. آج یہ دوسرا دن ہے, دوسری رات ہے. ایک دن گزر گیا جب جناب مسلم نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے.
پوری رات ٹہلتے رہے، جب کوئی جگہ نہیں ملی تھک کر کے ایک چبوترے پر جا کے بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد اس گھر کا دروازہ کھلا، ایک ضعیفہ باہر آئی. اس نے دیکھا کہ ایک جوان ہمارے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، تو کہتی ہے اے شخص، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، مسلم نے عقیل یہاں آئے ہوئے ہیں، ابن زیاد کی فوجیں انہیں ڈھونڈ رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ تجھے پریشان کریں، اپنے گھر چلا جا. جناب مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ کہہ کے چلی. کچھ دیر کے بعد پھر آئی، دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں، پھر کچھ کہنا چاہا، اشارے سے پانی مانگا. گھر کے اندر گئی، ایک کوزہ آب لے کر کے آئی، لا کے دے دیا. شب 9 ذی الحج کوفہ، پانی مل گیا، پانی پی لیا. پی کر کے پھر بیٹھے رہے. اس نے کہا شخص، میں ایک بیوہ عورت ہوں، مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ کوئی جوان میرے گھر پہ بیٹھا رہے دروازے پر، تو اپنے گھر چلا جا. مسلم نے کہا بی بی یہ بتاؤ، جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ ہم اس شہر میں غریب ہیں، ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، ہم اس وقت بے وطن ہیں، وطن سے دور ہیں. کہاں سے آئے ہو؟ مدینے سے. مدینے سے سنا تو چونک گئی. کس محلے سے ہو؟ محلے بنی ہاشم سے. دل اور گھبرایا. نام کیا ہے؟ مسلم ابن عقیل. یہ سننا تھا، ہاتھوں کو جوڑ دیا، مولا مجھے معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، گھر آئیے، میں کنیز رہی ہوں جناب زینب کی. گھر آئے، کھانے پانی کا اس نے انتظام کیا، کھانا نہیں کھایا، پانی پیا صرف. کتنی سیرت مل رہی ہے جناب امیر سے. جناب امیر اپنے آخری ماہ رمضان میں جب افطار کرتے ہیں، صرف 3 لقمے جو کی سوکھی روٹی کے نمک سے 3 لقمے. کسی نے کہا کہ بابا اتنا کم کیوں کھا رہے ہیں؟ کہا پروردگار کا حکم آنے والا ہے، چاہتا ہوں کہ بھوکا رہوں. کیا سیرت مل رہی ہے، کیا اطاعت ہے اپنے چچا کی. کھانا نہیں کھایا، پانی پیا، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، پوری رات عبادت میں گزاری. شب عرفہ ہے، کون سمجھے گا اس شب کی فضیلت کو جناب مسلم سے زیادہ. 9 ذی الحج کی صبح ہونے والی ہے، ہلکی سی آنکھ لگی مصلی پر، اٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے. تو آئی آقا خیریت تو ہے؟ سوئے نہیں؟ کہا نہیں، تھوڑا سا سویا تھا. چچا کو خواب میں دیکھا کہ کہہ رہے ہیں مسلم العجل العجل. اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اب میرا وقت آ گیا. پانی لے کر کے آئی، وضو کیا، فریضہ سحری میں مشغول ہو گئے. نماز صبح کی تعقیبات سے فارغ نہ ہونے پائے تھے کہ گھر چاروں طرف سے گھر گیا. چونکہ طوع کے بیٹے نے جا کر کے محمد ابن اشعث کے بیٹے سے جاسوسی کر دی کہ مسلم ہمارے گھر میں ہیں. چاروں طرف سے گھر گھرنے لگا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں، اسلحوں کی آوازیں آنے لگی. جناب مسلم مصلی سے اٹھے، اسلحے سجنا شروع کیے. کہاں چلے؟ کہا سن نہیں رہی ہو کہ کس تم دشمن چاروں طرف موجود ہیں؟ کہ باہر کیوں جا رہے؟ گھر میں تو زیادہ محفوظ ہیں. کہ یہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ میری وجہ سے دشمن گھر میں آ جائے. اے مسلم سلام کرو غیرت امام سجاد کو. اختیار کائنات ہاتھوں میں رکھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ خیمہ جلا، وہ خیمہ جلا، وہ خیمہ جلا، بیویاں بھاگتی پھر رہی ہیں. باہر آئے، خوب لڑے. عقیل کا بیٹا تھا، خوب لڑے، لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہے.
لیکن کوئی قابو نہیں پا رہا. کربلا کے کھلے میدان میں لڑنا پھر آسان ہے, لیکن کوفے کی گلیوں میں لڑنا مشکل تھا. لوگ چھتوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی تیر مار رہا ہے, کوئی پتھر پھینک رہا ہے, کوئی آگ پھینک رہا ہے, لیکن عقیل کے بیٹے پر قابو نہیں ہو رہا. محمد ابن اشعث نے کہا اور فوج بھیج. کرے کیا ہو گیا ہے؟ میں 2 بار فوج بھیج چکا ہوں. کہ تجھے پتا ہے یہ کون ہے لڑنے والا؟ اس نے کہا دھوکہ دو, دھوکے سے گرفتار کرو. گڑھا کھودا گیا, یامان کا دھوکہ دیا گیا. مسلم ابن عقیل گڑھے میں گرے. کہا ھذا اول الغدر. کسی نے بڑھ کر کے تلوار چھین لی, اسیر کر لیے گئے, دارالامارہ پر لایا گیا. پیاس کی شدت ہے, بدن پورا زخمی ہے. اشارے سے پانی مانگا, کسی نے لا کر کے پانی دیا. یہ 9 ذی الحجہ ہے, کوفہ ہے. پانی مل گیا, پینا چاہا, منہ سے خون ٹپکا, ہٹا دیا پانی کو, پھر پانی دیا گیا. 3 مرتبہ ایسا ہوا تو کہتے ہیں لو کان لی من الرزق المقسوم لشربتہ. اگر یہ پانی میری قسمت میں میرا رزق ہوتا تو میں پی لیتا. اے مسلم کیسے پی لیتے؟ ایک مہینے کے بعد اسی کوفے سے حسین کے پیاسے بچے گزریں گے. آپ کیسے پانی پی لیتے؟ آخر اندر لایا گیا, ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا. سر اٹھائے ہوئے مسلم ابن زیاد کے سامنے پہنچے. کسی نے کہا امیر کو سلام کرو گا. خاموش, مالی امیر سوى الحسین. میرے دنیا میں میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین ابن علی کے. ابن زیاد نے کہا سلام کرو یا نہ کرو تمہیں قتل کیا جائے گا. کہا کوئی بات نہیں ہے, میری کچھ وصیتیں ہیں. ادھر ادھر دیکھا, عمر سعد کو بلایا وصیت کے لیے. وصیتیں کیا ہیں؟ جب سے کوفے میں آیا ہوں مقروض ہو گیا ہوں. عجب, دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ہے حکم پروردگار کا محافظ. میری زرہ اور میری تلوار بیچ کر کے میرا قرض ادا کر دیا جائے. تیسری وصیت, دوسری وصیت, جب میں قتل کر دیا جاؤں تو میری لاش کو دفن کر دیا جائے. غیرت کی وصیت. تیسری ذمہ داری کی وصیت, میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے کوفے کے حالات پہ, بتا دے کہ حالات کیسے ہیں تاکہ مولا نہ آئے. اس نے جا کر کے فوراً وصیت ساری ابن زیاد سے بتا دی. ابن زیاد نے کہا تو نے خیانت کی, تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور کہا کہ ساری وصیتوں کا جواب دیا. اس کے بعد کہا تم میں سے کوئی ہے جس نے مسلم سے زخم کھایا ہو؟ ایک شخص نے کہا میں نے. میرے مسلم نے ضرب لگائی ہے پیٹھ پر. کل لے جاؤ دارالامارہ پر, چھت پر قتل کر دو مسلم کو. اسی شخص کو لے کر کے بھیجا. وہ دارالبس مجلس تمام ہو رہی ہے, دارالامارہ کی چھت پر آیا. مسلم نے کہا اتنی اجازت ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ اسے کہتے ہیں مسلم. یہ ہے سفیر حسین, محبتوں میں مکمل. ابھی شب عاشور کی مہلت عبادت کے لیے حسین ابن علی نے نہیں مانگی, لیکن مزاج شناس حسین ہے مسلم. اتنی اجازت ہے 2 رکعت نماز پڑھ لو اگر کوئی فائدہ ہو. مسلم نے نماز پڑھی اور پڑھ کر کے کہا کبھی میں نے اتنی جلدی نماز نہیں پڑھی, لیکن کہیں تو یہ نہ سمجھ لے کہ موت کے ڈر سے نماز کو طول دے رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ سلام کب سے رائج ہوا نماز کے بعد, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ایک مرتبہ مکے کا رخ کیا, آواز دی السلام علیکم, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حسین ابن علی ایک جگہ موجود تھے, فوراً آواز دی وعلیکم السلام. تلوار کا وار ہوا. آخری جملے یا تو سر قلم کر کے پھینکا گیا یا ایسے ہی پھینک دیا گیا, جب گرے تو سر قلم کیا گیا. حسین ابن علی کوفے کی طرف آ رہے ہیں. ایک شخص سامنے سے آ رہا تھا, جب قریب آیا امام کو پہچانا تو راستہ بدل کے چلا گیا. کچھ دیر کے بعد جب جا کر کے ایک منزل پر امام رکے تو 2 لوگ آئے. کہا مولا آپ نے اس شخص کو دیکھا تھا جو کوفے کی طرف سے آ رہا تھا؟ کہا ہاں میں نے دیکھا تھا, میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن وہ راستہ بدل کے چلا گیا. کہا ہم لوگوں نے اس کا پیچھا کیا تھا, اس سے خبر لے کر کے آئے ہیں. کہا کیا خبر ہے بتاؤ. کہا مولا یہی بتا دے یا کنارے ہٹیے گا.
مولا نے چاروں طرف دیکھا، کہا اب ان لوگوں سے کوئی پردہ نہیں ہے، یہی بتا دو کہ مولا بس یہ سن لے، اس نے یہ کہا ہے کہ جب وہ کوفے سے نکلا تھا تو مسلم کی لاش کے پیروں میں رسی بندھی تھی، لوگ گھسیٹتے ہوئے پھر رہے تھے، مولا رونے لگے، مسلم کے بھائیوں سے پوچھا ارے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہتے مولا میں کوفے چلوں گا، ہم سب کوفے چلیں گے، یا تو بھائی کا بدلہ لیں گے یا ہم بھی شہید ہو جائیں۔ آخری جملے ہوتا یہ ہے کہ جب کسی پر کوئی غم آ جاتا ہے، کسی کا کوئی مر جاتا ہے تو اس کو بٹھایا جاتا ہے، لوگ آ کر کے تعزیت دیتے ہیں۔ کون ہے؟ مسلم کی زوجہ جناب رقیہ بنت امیر المومنین، جناب امیر کی بیٹی رقیہ مسلم کی زوجہ ہیں۔ لا کر کے بٹھایا گیا، مسند عزا لگائی گئی، ایک ایک نے آ کر کے دلاسا دیا، ایک نے ایک آ کر کے تسلی دی۔ آپ کو معلوم ہے جناب رقیہ کے 4 بھائی ساتھ چل رہے ہیں، ان بھائیوں میں ایک کا نام ہے عباس۔ سارے بھائی آ کر کے بہن کے سامنے بیٹھے، اس بہن کو کتنا ناز ہوگا اپنے بھائیوں پر، کتنا فخر ہوگا اپنے بھائیوں پر، اور جس کا بھائی عباس عجب نہیں نظروں میں بہن کہہ رہی ہو بھائیا میرے سہاگ کا انتقام تمہارے حوالے۔ عباس نے نظروں میں جواب دیا ہوگا ارے مجھے کوفے پہنچنے دو، اگر کوفے کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دی، 12 محرم کو یہ قافلہ کوفے پہنچا، امام سجاد نے آواز دی السلام علیکہ یا اماں، اے چچا میرا سلام ہو۔ جناب زینب نے کہا کس کو سلام کیا؟ دارالامارہ پہ دیکھو، بی بی اماں چچا مسلم کا لاشا لٹکا ہوا ہے۔ مسلم کے زوجہ نے دیکھا، ایک طرف شوہر کی لاش دارالامارہ پر، دوسری طرف بھائی کا سر۔ اے بھیا کوفہ آ گیا۔